बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ उसामा तैयब। बात करेंगे डस्का में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया है वकला को, और जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार डस्का के प्रेसिडेंट उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया पुलिस की जानिब से, और उसके साथ साथ दो मज़ीद जो वकील रहनुमा हैं उनको भी कत्ल किया गया। ज़ख्मियों की तादाद भी वहाँ पर है। उसके बाद से देखा कि सूरत हाल कशीदा होती चली गई। वकला की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जो है वो ऐसा शुरू हुआ कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। पुलिस जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसकी रोकथाम के लिए सिर्फ कहने की हद तक, सिर्फ कमेटीज़ बना देने की हद तक, सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने की हद तक इकदाम नहीं होने चाहिए, बल्कि सही मानों में ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी जो फोर्सेज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनकी हदूद क्या हैं और उनको किस तरीके से अपनी लिमिटेशंस के अंदर रखना होगा। और अगर हम अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको छूट देते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की रिएक्शंस उनकी जानिब से आते हैं, तो ये कतन कोई इतनी हौसला अफजा बात नहीं है। एक पैकेज मौजूद है, इस पर वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो हमारे मेहमान हैं मौजूद उनका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद है हमारे साथ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच तशरीफ लाई प्रोग्राम में। शफकत चौहान साहब वकील रहनुमा मौजूद है हमारे साथ। चौहान साहब, वार्म वेलकम आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए आप। एक वॉइस ओवर मौजूद है हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं इस वाक़े के ऊपर। लाहौर में एहतजाज को पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश पर कानूनदान मुश्तइल हो गए और पुलिस गाड़ियों पर खूब पत्थर बरसाए गए। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। वकला ने माल रोड पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी भी रोक ली। मुस्लिम वकला ने पंजाब असेंबली के बाहर बैरियर्स और खारदार तार हटा दिए। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मसूद चिश्ती की क़यादत में वकीलों की बड़ी तादाद असेंबली के अहाते में दाखिल हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने असेंबली के दरवाजे बंद करके इमारत में घुसने से रोक दिया। कहा मुस्लिम वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस मौके पर वकला ने पंजाब हुकूमत और पुलिस कर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। आपने देखा कि किस तरह से वकला की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। डस्का में होने वाले वाक़े के बाद न सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब बल्कि मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुका है। आज के प्रोग्राम के दो हिस्से रखेंगे हम। एक तो बात करेंगे पुलिस के हवाले से, दूसरा जो पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन जो पुरतशद्दुद वाक़यात वकला की जानिब से आ रहे हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है। उनको भी पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना होगा। किसी भी जो कौम है उसकी तरक्की के लिए हमें इस तरह के वाक़यात और इस तरह के पुरतशद्दुद एहतजाज से बचना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से भी मैं बताऊँ कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंस हुई है उसके मुताबिक उन्होंने भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। कल एहतजाज शुरू करेंगे वो। मुल्क गिर हड़ताल का जो है वो कहा जा रहा है। डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी इस वाक़े के हवाले से? गो कि ये कोई नया वाक़या नहीं है, इससे पहले भी पंजाब पुलिस के वाक़या, चाहे वो साने मॉडल टाउन हो या शादमान वाला वाक़या हो, कोई भी वाक़या उसके अंदर हम देखते हैं कि पुलिस वो बिल्कुल लगता यूँ जैसे किसी के काबू में नहीं है और कोई उसे कंट्रोल करने वाला नहीं है। अपनी मर्जी के तहत वो सारे काम कर रही है। देखिए जी, सानिया मॉडल टाउन एक बहुत ही भयानक किस्म का एक मतलब बस सानिया था, और इतना उस पर शोर मचा और उस पर इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद जो लास्ट ये डिसीजन आई है, जो सुनी रिपोर्ट सामने रिपोर्ट सामने आई है, उसके अंदर यानी चीफ मिनिस्टर जो है उसको बरी ज़िम्मा कर दिया। जो होम का मिनिस्टर था उसको बरी ज़िम्मा, यानी उनको जिम्मेवार ही नहीं ठहराया। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस किसकी है? स्टेट की पुलिस है, कहीं और से तो नहीं आई हुई ना, कोई हिंदुस्तान से तो नहीं आई हुई। अगर पंजाब की पुलिस है तो पंजाब की होम के मिनिस्ट्री के नीचे और चीफ मिनिस्टर के नीचे ही होगी, और उनको बिल्कुल इस पर बरी ज़िम्मा करने की वजह से यही नुकसान होता है कि पुलिस जो है फिर वो आपे से बाहर हो जाती है, और बजाय ये कि वो लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करे, अब इस किस्म की कत्ल गारत होती रहेगी। क्योंकि अगर किसी किस्म की सज़ा दे दी जाती उस वक्त जो लोग उसमें मुलव्विस थे, और ऊपर से लेकर नीचे तक सज़ा मिलती सबको, और उस वक्त जब शोर मचा तब तो इन्होंने सनाउल्लाह साहब को हटाया और कहा कि जी हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए। आप मुझे बताइए, आपके सामने अब तक ये सारा सिलसिला हुआ, उसके बारे में क्या हुआ? यानी उस कत्ल गारत के बाद इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट के बावजूद कुछ नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब आप इस किस्म के वाक़े होने देंगे,
جن کی کوئی آگے سزا نہیں ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے پاس مینڈیٹ زیادہ ہے ان کی لیمیٹیشن سے؟ میرا خیال ہے پولیس کے یا ان کو ڈر خوف نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے اس کے اوپر ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی؟ میرا خیال ہے انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے حکومت نے خود، اس وجہ سے کہ حکومت یا تو یہ کہے کہ جی ہم ذمہ واری نہیں ہے اور چھوڑ دیں. مطلب اگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ حکومت نہیں کر سکتے، نہیں اگر حکومت سوچتی ہے کہ ہم کر نہیں سکتے حکومت تو چھوڑ دیں. مگر اگر اسی طرح کے سانحہ ہوتے رہے اور عام شہری کے تحفظ میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا رہا تو پھر آپ مجھے بتائیے کس کو بات کریں گے؟ مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کسی اور کو ذمہ وار ان چیزوں کا ٹھہرا ہی نہیں سکتے سوائے اسٹیٹ کو. اس میں یہ ساری جو جتنی گڑبڑ ہوتی ہے اور جتنا پولیس تشدد ہے اس کے اندر پولیس کے ذمہ وار آپ کی حکومت پنجاب ہے، اور حکومت پنجاب نے کیونکہ کسی قسم کا ایکشن اس سے پہلے نہیں لیا. کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. میں تو صحیح بات بتاؤں کہ بیسیکلی رانا صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. ہی واز جسٹ مائی ینگر بردر. میرے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. ہی واز ویری سافٹ پرسن. میں نے نہیں سمجھا کہ وہ کوئی ایسا شخص تھا. پھر یہ کسی نے نہیں ایسا رپورٹ کیا کہ ان لوگوں نے جا کر وہاں کچھ ایسا ایکٹ کیا. بالکل. اور اس انتہا کی جو بات ہے اس کا نوٹس کس نے لیا؟ آپ چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے جب نوٹس لیا اس کے بعد جناب جی وزیر داخلہ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب بھی اس کی رپورٹ مانگ رہے ہیں. یہ بیسک ہے کیا؟ پولیس کی جو بات آپ نے کی اس کے بہت سے محرکات ہیں. بیسیکلی حکمران جو بھی ہو تمام پولیس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مشرف دور اسی ہائی کورٹ کے اندر یہ پولیس انٹر ہوئی. وہ ملک اقبال اس وقت تھا ڈی آئی جی، انہوں نے ٹاسک دی تھی اینڈ انہوں نے وکلاء کو مارا بھی. تو یہ اس وقت ایک تشدد تھا، پرتشدد. ان چیزوں سے الٹیمیٹلی یہ لوگ جرأت لیتے ہیں. جب میں کسی ایک اپنے ملازم کو اپنے ذاتی مقاصد پہ استعمال کروں گا تو پھر میں اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. تو وہ ایک یہ بے لگام گھوڑے کی طرح یہ ایکٹ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس پنجاب میں جس میں شہباز شریف صاحب جیسا چیف منسٹر ہو اور جو واقعی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں، میں اس کو کیئر کرتا ہوں، انہوں نے اس چیز کو سب سے امیجیٹلی کیا چاہیے تھا. شاید یہ آپ نے پرتشدد واقعات کی بات کی تو یہ کیا چاہیے کیا تھا؟ ود ان ہاف این آور ڈی پی او اریسٹ ہوتا، ایس ایچ او اریسٹ ہوتا. قیامت نہیں آنے لگی. وہ اوپر کا صحیفہ نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایم او نے فون کیا ہوگا تو ایس ایچ او ذاتی طور پر پہنچا ہوگا کسی آشیرواد کے بغیر؟ اریسٹ ہوتے بھائی. ایس ایچ او کیا ہے؟ وہ ایک پینٹ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کیا کیا محرکات ہیں وہ سارے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، فوراً ان کو سسپینڈ کر کے اریسٹ کیا جاتا. اس کے بعد یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فائرنگ کے جو ہے وہ آرڈرز دیے گئے تھے، ان کا اپنا یہ ذاتی محرک نہیں تھا. اونلی ذاتی نہیں ہے. آپ اس کو مت دیکھیں. اور حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے. آپ یہ دیکھو حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن نہیں ہے. کیوں کہا گیا فائرنگ کا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی فعل نہیں تھا. اس پہ کوئی بتایا تو یہ جا رہا ہے، رپورٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ تلخ کلامی بڑی اور اس پہ جو ہے وہ مشتل ہو کے ایسے جو نے فائرنگ کر دی. تلخ کلامی بڑی ہوگی، وہ محرکات پھر بتائیے تاکہ وہ ناظرین کے سامنے آئے. وہ میں کہتا ہوں تلخ کلامی کا مقصد فائر نہیں ہے. تلخ کلامی کا مقصد یہ ہے کہ 3 لوگوں کی جان لے لینا، سیدھے فائر کر دینا. ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تھپڑ لگتا ہے، کچھ اور بات ہوتی ہے. یہ آج تک ایسا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا اور جس کو یہ چیز فلیئر اپ کی جا رہی ہے. آپ ایک اور بات دیکھیے جو بڑی ڈینجرس ہے. آپ کے میڈیا ہاؤسز چینل کچھ ان کو اللہ مہربانی کرے گا ان پہ بھی، اور ان پہ ہر شخص پہ وقت آتا ہے. آج وہ وکلاء گردی کا لفظ یوز کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. لوگ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اور آپ لوگ جو ہے اس کو وکلاء گردی کہہ رہے ہو. اور مجھے ایک بات برو آگا آپ کا بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. آپ یہ دیکھیں کہ 3 گھنٹے پہلے ایک نجی ٹی وی چینل، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کے کیمرہ مین کی ٹانگ توڑ دی وکلاء نے. میں آپ کو یہ بتا، میں ادھر تھا، میں شاید لاہور ہائی کورٹ چوک میں بتاتا ہوں کیمرہ چھین لیا میرے بھائی. میں بتاتا ہوں اب میڈیا کی کیا غلطی تھی. شاید آپ کو نہیں پتا جب یہ وقوع ہوا، آئی واز مائی سیلف دیئر. اب تک ایک ٹی وی تھا میڈیا چینل، اس کا انہوں نے کیمرہ، انہوں نے کیا کیا کہ جو لڑکے کہیں روڈ بلاک کر رہے تھے اس کے ویڈیو بنا کے وہ اس کو فلیئر اپ کر رہے تھے. انہوں نے انہیں منع کیا ہے. منع کرنے کے بعد ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے. وہ رپورٹ کرے گا نا، جو بات سنیے، جو رپورٹ کرے، نیگیٹیوٹی نہیں. انہوں نے اس وقت اس کو وکلاء گردی چلایا ہے پہلے.
रोड ब्लॉक मैं उसका करना नाम तो ले है लेता हूं, नेगेटिव चीज आप है। वो क्या कर रहे हैं, वो जो मीडिया चैनल है वो क्या कर रहा है, शुरू से वो वकलागर्दी चला रहा है, और वहां तलखी जो हुई है लोगों से। फिर मैं एक और बात करूंगा, हमारी सफों में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हमारी सफों में भी कुछ लोग ऐसे गुस्से देखिए, हुए। रोड ब्लॉक करना तो एक ट्रेंड हो गया ना हमारे देखिए, यहाँ पे, बात हमारे ये लिए है, तो ये नई चीज नहीं मैं है। आपको अगर बताता अगर हूं। आपने रोड ब्लॉक किया है तो मैंने तो आपके प्रोग्राम के शुरू में ये वाली बात की है कि जिस वाकई का जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है, और मैंने साथ ये भी कहा है कि वो कला को भी पुरतशद्दुद वाकयात से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल, हम इज्तनाब उसके अंदर हमें- जो है वो देखिए, अब वहां पे आपने डस्का के अंदर जिस तरह से पुलिस का जो है वो उनका ऑफिस जला दिया, रिकॉर्ड सारा जल गया, इसी के घर के अंदर जो है वो तोड़फोड़ मेरे की जा भाई रही मैं है। वही अर्ज कर रहा हूं, ये सब कुछ तो गलत है, इसको तो कंडेम करने की जरूरत है ये ना। बात गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं उन हालात के लिए आप मॉब सैकी किसे कहते हैं? वकला तहरीक चलती रही है, उसको जो हैंडल किया जाता था, तो कोई ऐसा था इशू? आपको पता होगा कि एक मिनिस्टर साहब को जब हुआ तो चौधरी इर्तजाज साहब आकर उनको लेकर गए। करते ये हैं बाद मसाइल में, पैदा डॉक्टर होते साहब की हैं। तरफ भी आता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से बताइएगा आज जो वाकया हुआ इसके हवाले से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं, शफकत चौहान साहब मौजूद हैं। दोनों की ये राय है कि सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पुलिस को, खासकर पंजाब पुलिस को, जिसकी वजह से छूट मिल जाती है और इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, जैसे सानिया मॉडल टाउन और आज सानिया डस्का। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आज का जो वाकया है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई काबिल मजम्मत है। और अगर इस वाकये की आप डिटेल में जाएं कि ये किस तरह से वाकया हुआ, तो ये शहजाद नामी एक सब इंस्पेक्टर SHO जो है उसका झगड़ा हुआ है वकला साहबान से जो वहां पे मौजूद थे, और उस झगड़े की नोयत कोई ऐसी सीरियस नहीं थी कि कोई भी ज़ही शऊर या होशमंद आदमी जो है वो उसके ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू कर। अब ये उस आदमी का जो है ये बिल्कुल पागलपन है, और उसके पागलपन की वजह से जो है ये इंतहाई दिलखराश वाकया जो है वो पेश आया है। उसे फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ बार ने जो तहरीर दी है उस तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये मामला जो है ये अदालत में जाएगा। अब कल इसको मासवाए इसके कि इसको माफी मिल जाए मुद्दई फरीक से, इसको कोई हुकूमत, कोई अदालत, कोई किसी जगह से जो है ये इतना सीधा और स्टेट केस है कि इसको जो है वो माफी नहीं मिल सकती। राणा साहब, इस तरह के पागलपन का शिकार जो लोग होते हैं, आप उनको पुलिस में रखते हैं, उनका 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 चेकअप नहीं करवाया जाता, उनके पागलपन का इलाज नहीं करवाया जाता, किसी को भी गोलियों से उड़ा देंगे वो? जी बिल्कुल, ये सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन किसी भी आदमी का जो है वो ख्याल में आ जाना और इस किस्म का वाकया जो है वो उसके जो है वो चांसेस रहते हैं। अब ये शहजाद नामी जो आदमी है, इसका दूसरा भाई जो है वो वकील है, और ये हर वक्त जो है वो वहां पे बार में जो है ये बैठता था। इसका बड़ा तल्लक था। मेरी ये अवैध जो जनरल सेक्रेटरी है दस्ता बार की, उससे बात हुई, उसने कहा कि ये तो हमारा यानी हर वक्त इसके साथ हमारा जो है वो वास्ता रहता था, और हमें तो ये खुद समझ नहीं आई कि इस आदमी ने क्या किया है। जी राणा साहब, शफकत चौहान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। चौहान साहब गो राणा साहब, मेरे भाई बात यह है कि आप भी इस सीरियसनेस को समझते हो जो हालात बन गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सफ़ों में जो कुछ भी हो रहा है, ये पुरतशद्दुद जिस तरीके की तरफ हालात बढ़ रहे हैं, आपको देखिए उसमें जो हमारे DPO साहब थे, जो DPO साहब जब वो TMO ने उसे बुलवाया थानेदार को, जिस तरीके से वो आया, वो DPO साहब के उसके कॉन्फिडेंस से आया है, ये बात कंसिडर हो रही है। ये चीज़ें इसको आप उस अंदाज से लें ताकि आप एक उस लेवल पे लोगों को रेस्क्यू महसूस हो। अभी तो देखें ना, एक सब इंस्पेक्टर की बात राणा साहब अगर हम लेंगे तो ये बात साहब आपका रिस्पांस चाहिए होगा इस पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी इस पे बात करेंगी, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप रिस्पांस लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चौहान साहब, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हम पूछेंगे राणा साहब से। राणा साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप होगी, जैसी लाइन पे वापस आते हैं तो उनसे हम इसका जवाब लेते हैं। उधर तक डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि चौहान साहब ने जो गुफ्तगू की उस पर रिस्पांस, और जो राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे उसके ऊपर रिस्पांस दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि इस वक्त हालात मुल्क के जिस तरह के हो गए हैं, उसमें पुलिस वालों से आप तहफ़्फ़ुज़ तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना। आप ये सोचते हैं कि वो आपको, उनसे आपको अब डर लगना शुरू हो गया। वजह है कि हर पुलिस वाले के पास वेपन है,
اور وہ اپنا ویپن جس وقت دل کرے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے دیکھیں بے گناہ بچے جو ہیں ان کو قتل و غارت ہوئی. پچھلے دنوں بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا کہ ایک بچہ رکا نہیں وہاں پکٹ کے اوپر, اس کو گولی مار دی. آپ کے سامنے ہی ہوا نا, بالکل ایک انوسنٹ بچہ تھا, اس کو گولی مار دی. ایک دکان کے تنازع پہ بھی ایک مہینہ ہوا ہے اس پہ جو ہے وہ گولی مار دی تھی. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک روزمرہ کا, اور ہم اتنی بے حس ہو گئے ہیں, ہم وہ کہتے ہیں نا ہماری اتنی ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے اس کرمنل ایکٹ, پولیس کے کرمنل ایکٹ سے, کہ اب ہم ریئیکٹ بھی نہیں کرتے. جس طرح کا ریئیکشن ہونا چاہیے اس طرح ریئیکٹ بھی نہیں کرتے. اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ کیا پولیس ہماری جو ہے از اے ٹرین ٹو مینج دیز تھنگس. آپ پہلے ایک وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ دیکھ لیں, پھر آپ جہان آباد کا سانحہ دیکھ لیں. یعنی ایک دوسرا لمٹ کہ جی قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگوں کو جلایا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, اور آپ آگے بڑھ کے ہاتھ سے چھین کے آپ آگے بڑھ کے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ اپنی جان بچانے کو تیار ہیں. مطلب اس طرح کی جب حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ بتائیے کہ میرے سامنے پھر رہے ہیں. یہ چیز بتائیے گا کہ جو بھی احتجاج ہو رہا ہے وکلا کی جانب سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ریئیکٹ بھی نہیں کرتے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ تبدیلی آئے گی, میں I'm talking about the civil society. جو آپ دیکھیں نا, جب تک آپ کی سول سوسائٹی اس بات پہ سارا پاکستان اکٹھا ہو کے اس بات کے اوپر شور نہیں مچائے گا کہ اس طرح کی حرکت, اس طرح کے سانحہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے, یہ سانحہ ہوتے رہیں گے. جب تک حکومت کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے گی اس طرح کے سانحہ روکنے کے لیے. اب آپ بتائیے فیصل آباد میں, آپ ایک سیکنڈ جی, فیصل آباد میں میں بتانا چاہ رہی ہوں, آپ دیکھیں نا ہم لوگوں کا ایک پرامن احتجاج تھا, میں تو خود اس احتجاج میں موجود تھی, اس میں بھی قتل و غارت تھی, اس لڑکے کو مار ڈالا, وہ بچہ جوان نواز جو لڑکا تھا اس کو مار ڈالا, اور ہم ہر طریقے سے کوشش کر چکے ہیں اور کوئی اس کا شنید نہیں ہے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو سزا دینے کو تیار نہیں. جی میں آپ کو یہی بتا, عام آدمی کی نہیں, عام آدمی کی نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے اس وقت جو وکلا شور مچائیں, کچھ عرصہ شور مچے گا, پھر ایک کمیٹی بنے گی, پھر کمیشن کا اعلان کر دیا ہے, بن جائے گی, پھر وہ کمیٹیاں بن کے پھر کمیٹیاں نکل آئیں گی, پھر کمیٹیاں نکل کے انہوں نے سب کو بریو ذمہ کر دینا. جیسے آج جس طرح میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں نا, کہ جس طرح آج اخبار پڑھتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ, آپ کیسے حکومت جو ہے جو کہ ہیز ٹو لک آفٹر دی ورکنگ آف دی پولیس, آپ اس کو بریو ذمہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. یعنی میں آئی ورک ان ہاسپٹل, میرے نیچے ایک سیکنڈ عملہ ہے, میں اس کی ذمہ دار ہوں. اب مجھے یہ بتائیے, اگر میری مریض جو ہے اس کے علاج میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں نہیں ذمہ دار. Am I not responsible for it? I am responsible for it because میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ابھی اس وقت فلیئر اپ ہو گئی ہیں وہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہوئی ہیں. امیجیٹلی ریسکیو کرنا چاہیے تھا, اور یہ گورنمنٹ جو ہائر آفیشلز ہیں انکلوڈنگ چیف منسٹر صاحب, ان کو اس پہ پورا طاقت کے ساتھ ری ایکشن دینا چاہیے تھا, اور طاقت کے ساتھ وکلاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا امیجیٹلی, جو نہیں آیا. نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ جب یہ حالات ایسے بنتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ اس کو نیگیٹیولی بینیفٹ لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے, اور اس کا گورنمنٹ کو تدارک ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب نے آج وقت نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو مشتعل افراد ہیں وہ شرپسند عناصر ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, سارے ایسے نہیں ہوتے, کوئی ایک آدھ لوگ جو اس میں ہوں, تو باقی دیکھیے جو ایسے بات نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, جو چیزیں ایکٹ ہو رہی ہیں, ریئیکٹ ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو سمجھیں. آپ کو کیا چاہیے تھا, امیجیٹلی آپ پنجاب بار کونسل, لاہور ہائی کورٹ, آپ کے ڈویژنز کے صدور کو آپ ایک کمیٹی بناتے, ایک فوراً وکلاء ایکشن کمیٹی بناتے, بنا کے ان کے ساتھ چیف منسٹر صاحب میٹنگ کال کرتے. آپ 1 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے, جب اسمبلی ہال کے تک لوگ گئے تھے, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا ہمیں کیا کرنا. معاملہ جو ہے وہ اٹ از ڈیفیکلٹ. آپ مجھے یقین کریے, پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار کی کال آئی ہے, دوسروں کہتے ہیں دے آر ویٹنگ فار اس, کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا بھائی ابھی کل جنرل ہاؤس کی میٹنگز ہوں گی, دیکھ لیں گے. لیکن دیکھیں اس میں ہے کیا ہے, یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ابھی تک اس وقت تک تمام اچھے جو بڑی بار ایسوسیشنز تھی, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن 10-15 کے آفس, جو پریزیڈنٹ سے, آفس بیرر سے, پنجاب بار کونسل, یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کچھ پولیٹیکل جو مفاد ہے وہ وکیلوں کا بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے اس میں بھی پولیٹیکل مفاد سامنے آئے گا, یا اب انصاف کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی وکیلوں کی؟ پہلی بات میں آپ کو ایک عرض کروں,
with due regard every political party, वहाँ तरीके इंसाफ के भी लोग हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, वहाँ काफ लीग के भी लोग हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना अंदाज होगा। पीएम का नाम देखिए लिया आपने, वो तो इस वक्त ज़ेरे ताब है ना, वो फंसे हुए हैं, वो तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो धड़ा जो है वो चाह रहा है कि एहतजाज रुक जाए। वो तो चाहेंगे भाई बस मेहरबानी करें जी, माफ कर दें। तो ये है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका सलीका होता है, लेकिन इन सारी चीजों के अंदर ये हुकूमत का अपना क्या काम था, हुकूमत को कैसे चाहिए था हैंडल करना। मुझे पता हो कि मेरा मुखालिफ जो है, देखिए ये दूसरी पार्टी का हक बनता है कि उसको एक्सप्लॉइट करे, दूसरी पार्टी का हक बनता है कि गवर्नमेंट को फिक्स करे, अपना अपना तरीका सलीका है। लेकिन चाहिए क्या था कि आप अगर तमाम ऑफिस बेयरर्स को इस तरीके से 10-20 लोगों को ऑन बोर्ड लेते, 4 से 5 बजे तक मीटिंग कॉल हुई होती, चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे होते और कहते भाई हम आपके साथ हैं, ये गलत हुआ है, हमें बताएं, हम आपके साथ चलते हैं, जहां जहां चीजें, तो क्या होता। दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे जितने लोगों को आप कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड हुकूमत ली जाती, वो लोग अपने लोगों को कम से कम ये कहते हैं कि आप पुरतशद्दुद उनकी तरफ ना जाएं, आप पुरअमन की तरफ जाएं। मुझे एक बात बताइए, आप ये देखिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए, साथ प्रेसिडेंट भी था, कुछ और लोग भी ऑफिस बेयर थे, कितने लोग हैं जो आप उनका बाजू पकड़कर सीधा कर सकते हैं। जब हुकूमत अगर आपको ले लेती तो फिर कैसे करते हैं? मैं बताता हूं पॉसिबिलिटी। लोगों को ये जो गमो गुस्सा है, इसकी एक मरहम रख दिया जाता, उस पर कम से कम लोगों को फील होता कि यस गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, ये इसको हो रहा है। अभी देखिए कमेटी बन गई, वुकला रहनुमाओं ने किरदार ठीक निभाया। आपको पता है, ये आपको पता है जो वकील कत्ल हुए हैं वो हमारी पार्टी का वकला विंग का सदर था वहाँ का। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है, और इसलिए तकलीफदेह चीज़ है कि वजह यह होती है कि फिर इन बातों के बारे में हम ये सोचते हैं कि शायद ये हुकूमत, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, आपका एटीट्यूड शुड बी टोटली न्यूट्रल। देखिए ना, आप तो हुकूमत हैं, आपके लिए सब एक बराबर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों या आप वो काफली के साथ खड़े हों या पीपल पार्टी, आपके लिए तो ये सारे वकला एक जैसे। इसका ये मतलब है कि जब तक हम हुकूमत के वकला ना हो, अगर कोई और वकला किसी और पार्टी को, तो आप उसको गोली लगा मार देंगे। मतलब ये ज्यादती देखें इस तरह का जब, और फिर क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का ऑफिस बेरर था, उसके ऊपर अभी तक कोई रद्द अमल, किसी किस्म की कोई बात, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स, जो अभी बात मेरे भाई कर रहे हैं, कितनी अहम बात है कि भी चीफ मिनिस्टर का क्यों नहीं रिएक्शन आया, क्यों नहीं रिस्पांस आया। ये जो इतनी ज्यादा रिएक्शन हुई है, अगर उसी वक्त इमीडिएटली ब्रेक से वापस आऊंगा। एक सवाल जो मैंने आपने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वकला के जो रहनुमा है उनका किरदार, उससे आप मुतमईन है? दूसरी मैं आपसे मैं बिल्कुल आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी, और असेंबली के फ्लोर पे क्या करती हैं आप, और क्या आपका जो है वो इसके ऊपर होगा, आपकी जमात की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, वकला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से पहले कि आप समझती हैं कि वकला रहनुमाओं ने जो किरदार अदा किया, आप उससे मुतमईन हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि अब असेंबली में किस तरीके से मूव करेंगे, कोई तहरीक लेकर आएंगे, करारदाद पेश की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जी, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बहुत प्रोटेस्ट हुई असेंबली के अंदर, उस पर वॉकआउट किया। मियां महमूद साहब, हम अपने सारे लोगों के, उन्होंने वॉकआउट किया, उस पर प्रोटेस्ट की गई, और ये जो ज्यादती और जुल्म हुआ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। ये सारा शोर मचा रहा सारा दिन से असेंबली के अंदर। जहाँ तक वकला रहनुमा का ताल्लुक है, ये तो मेरा ख्याल है हमारे भाई बेहतर बता सकेंगे। मकसद ये है कि देखें जी, मैं डॉक्टरों की रहनुमा बहुत अरसा रही, 25-26 साल। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप अगर किसी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं तो आप पे ये जिम्मेवारी पड़ती है कि उनकी सेफ्टी के बारे में ज़रूर ख्याल किया जाए, और फिर आपके हालात ऐसे होने चाहिए कि आप वो सिचुएशन कंट्रोल भी कर सकें। इट शुड नॉट बी कि आप सिचुएशन को अनकंट्रोल भी रहने दें। अब जिस तरह इन्होंने फरमाया, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब भी कोई ज़्यादती होती है तो सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि जी, हमें पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से अपना हालात को ठंडा करें, जो काम सवाए हुकूमत के कोई और नहीं कर सकता। और जो इन्होंने बात कही कि शहबाज शरीफ की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, ना किसी ने कोई एफर्ट किया। आफ्टर ऑल आप उस माँ के दिल का जाके पूछें जिसका जवान बच्चा मर गया,
اور یہ کس کے ہاتھوں مرا؟ پولیس کے ہاتھوں مرا. یعنی وہ پولیس جس کو اس کا تحفظ کرنا چاہیے اس نے اس کو مار ڈالا. ایک اس کا پڑا لکھا اسی کے پیسوں سے جو ہے وہ تنخواہیں جا رہی ہیں, سارا کچھ جو ہے وہ. یہ بتائیے بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ میاں نعیم اقبال ہیں, سیالکوٹ سے نمائندہ ہیں وقت نیوز کے, انہوں نے سارا یہ سانحہ اس کو کور کیا, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. میاں نعیم بتائیے گا کیا صورتحال رہی اور ابھی اس وقت کیا مناظر ہیں, کنٹرول ہو گئے ہیں معاملات, کیا وجہ بنی وہاں پر اس سارے سانحے کی؟ جی اصل میں جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا, اور یہ واقعہ پیش بھی اس وقت آیا جب پی ایم اے کے عملے کو جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور اس کی اطلاع کے بعد جو پی ایم اے کی طرف سے اطلاع کی گئی, اس کے بعد ایس ایچ او تھانہ جستا شہزاد بڑھایا چیف انسپیکٹر اور دیگر پولیس اہلکار جب موقع پر پہنچے ہیں تو ان پولیس اہلکاروں کو وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور انہیں گالی گلوچ ان کے ساتھ کی گئی اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی, باقاعدہ طور پہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا. جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او نے فائرنگ کی ہے اور دیگر اہلکاروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی, اور ڈسکا بار ایسوسی کے صدر جو ہے وہ جامع ہوئے رانا خالد عباس. اصل فساد کی جڑ کیا تھی بقول آپ کے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وکلاء کی جانب سے ٹی ایم اے کے ملازمین پر تشدد کیا گیا, پھر اس کے بعد پولیس آئی تو اس وقت بھی آپ نے ورڈ یوز کیا کہ وکیل گردی کی گئی. اصل جو ہے وہ وجہ کیا بنی سارے معاملے کی؟ تلخ کلامی ہے, یہ معاملہ شروع کس بات پہ ہوا؟ جی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ وکلاء اپنا کام کروانے کے لیے جو ہے وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے آفس گئے تھے, وہاں جو ہے متعلقہ عملہ نے جو ہے وہ غلط کام کی وجہ سے اسے کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد وکلاء کی جانب سے جہاں نہ صرف انکار کرنے والے اہلکار بلکہ باقی دیگر پی ایم اے کے عملے کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ اس کے بارے میں شکایت کی گئی تھی, تو ایس ایچ او دیگر اہلکار جو ہے وہاں موقع پہ پہنچے تھے. باوردی پولیس اہلکاروں کو وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ گالی گلوچ ان کے ساتھ کی گئی, انہوں نے بے عزت کیا گیا اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی کے علاوہ ایس ایچ او کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فائرنگ پولیس کی جانب سے کی گئی, یہ آمنے سامنے سے فائرنگ تو نہیں تھی, یہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی پولیس کی جانب سے نہتے وکلاء پر؟ ہاں جی, یہ آپ کی بات درست ہے کہ نہتے وکلاء پہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے, لیکن جب سے یہ انسپیکٹر شہزاد بڑھائے جو ہے ان کا شمار جو ہے پنجاب پولیس کے اچھے اور ایماندار پولیس افسران میں ہوتا ہے جو 1 روپے کی کرپشن کا بھی ذمہ دار نہیں ہے. میں آپ کو ایک واضح بات بتا دوں, اور اس کی وجہ سے جب سے یہ 2.5 ماہ سے جو ہے یہاں دستے میں تعینات ہوا ہے تھانہ سٹی ڈسکے میں, اور اسے تعینات کروانے میں سب سے اہم کردار جو ہے ڈسکا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 سے جو رکن صوبائی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے آصف باجوہ ایڈوکیٹ, جو آلریڈی ڈسکا بار ایسوسی کے صدر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے ہی جو ہے انہیں اپنی سفارش کروا کے کہ ایماندار پولیس افیسر ہے, اس کو یہاں دسکا شہر میں جو ہے بطور ایسے تعینات کیا جائے. اس وقت سے ان کا اور وکلاء کے درمیان جو ہے وہ تنازع. جی ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں پروڈیوسر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا آصف باجوہ صاحب کو ٹرائی کریں, اگر ان کا نمبر ملتا ہے تو ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. چوہان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ جو حالات کے حوالے سے اپنی پرسیپشن ہے, دیکھیے بات ضرور تلخ کلامی ہوئی ہوگی یہ ساری چیز, لیکن یہ جیسے آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہتے لوگوں پہ فائرنگ کھول دینا, اب یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا بہت ڈینجرس ہو گیا جس میں اس کی کوئی بھی بیس ہوگی, لیکن اس کی ہینڈلنگ مین فیکٹر ہوتا ہے. ہینڈلنگ جیسے میڈم بات کر رہی تھی, ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی, ہینڈلنگ جتنی سفسٹیکیشن سے موقع پہ اچھے طریقے سے ہو جائے, جتنی اس کو کور اپ ٹھیک ہو جائے, اتنی ہی آسانی سے وہ کسی دوسرے کو موقع کم ملتا ہے. کسی جو اپوزیشن میں یا کوئی شخص اس کو فلیئر اپ کرنے میں یا کوئی غلط عنصر اس کو فلیئر اپ کرنے میں جو موقع لیتا ہے اس کو پھر نہیں ملتا. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہینڈلنگ پراپر نہیں ہوئی, دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ریسکیو نہیں ہوا. رہی بات آپ نے کہی تھی ہمارے وکلاء رہنما, دیکھیے ہمارے ہاں جو آفس بیررز ہوتے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے, یہ ایک واقعہ آنن فانن جب ہوا وہ اتنا ایک شارٹ سپین تھا, اس پہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں, کس طریقے سے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. ابھی وہ کو کال دیکھیں نا, کل سب جنرل آفیسرز کی میٹنگ ہوگی, وہاں ڈسکشنز ہوں گی, وہاں پھر ہر بندہ موقف دے گا بھائی اس کو پرتشدد نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح, تو وہ اس پہ باقاعدہ کنسنسس بلٹ اپ ہوگا. یہ چونکہ اسپونٹینیس رسپانس تھا اور کوئی ایسا پراپر ریسکیو نہیں کیا جا سکا تھا فرام دی سائڈ آف دی گورنمنٹ, اور اس چیز کو, اس واقعے کو اس طریقے سے سمیل نہیں کیا گیا جو ہو رہا ہے,
تو شاید میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کے لیے دیکھیں باجوہ صاحب کو بھی لینا ہے. مجھے بتائیے گا جس طرح سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ وکیلوں کی جانب سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تلخ کلامی اور اللیگل کام ٹی ایم اے سے کروایا جا رہا تھا, جس پہ انکار پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پھر پولیس کو بلایا گیا تو پولیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تلخ کلامی شروع ہوتی. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ اس بات کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے, لیکن اس بیہیویئر کے بارے میں بھی کیا کہیں گے؟ کوئی غلط بیہیویئر جو کوئی بندہ کنڈون نہیں کرتا, نہ ہم بھی نہیں کنڈون کرتے. یہ تھوڑی کرتے کہ ہم کس چیز کو غلط, یہ تو وی ہیو ٹو, جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو, جب تک سب کچھ پتہ نہ چلے. جو میری جو عقل کے مطابق اور سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو وہاں لگائے گئے تھے وہ ایس ایچ او, وہ بھی نون لیگ کے کوئی بندے نے خاص طور پہ آصف باجوہ ایم پی اے جو وہاں کے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اگر لائن پہ آگے میں ہم سے پوچھتا ہوں, اگر آپ مسلسل پولیٹیسائز کرتے رہے اپنی پولیس کرتے رہے اور لوگوں کو, آپ پہلے میری بات مکمل سنیں, پولیٹیسائز کر کے پولیس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے کہ یہ بہت اچھا ہے, اس کو پولیس تو ساری اچھی ہونی چاہیے, جو پولیس وہاں ہے اس کو بھی اچھا ہونا چاہیے. تو آپ اسی قسم کا ریاکشن ایکسپیکٹ کریں گے. آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون ڈسکا کی سیٹ سے آصف باجوہ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آصف باجوہ صاحب, آج کا افسوسناک واقعہ آپ کے حلقے میں پیش آیا ہے اور ہمارے سورسز کے مطابق یہ جو ایس ایچ او ہیں شہزاد, یہ کافی ایماندار مشہور ہیں اور ان کا تبادلہ بھی یہاں پر آپ نے کروایا تھا خصوصی سفارش کے بعد. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بالکل آپ نے جو کوشچن کیا کہ میں نے اس کا تبادلہ کرایا, قطعی طور پہ یہ بات غلط ہے. نہ میں کسی کا تبادلہ کراتا ہوں اور نہ کوئی میرے کہنے پہ تبادلہ کرتا ہے. یہ ڈی پی او لوگ میرٹ پہ کرتے ہیں جی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر وہ ایماندار بھی تھا یا اگر وہ نہیں تھا, وہ میں سمجھتا ہوں آج وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا قاتل ہے. کسی بھی طریقے سے میں اس کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, نہ میں کہنا چاہتا ہوں. آج کا دن جو ہے ڈسکا کی تاریخ کا سیاست دن ہے. اس نے ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو, میرے بھائی رانا خالد عباس کو مرڈر کیا دن دہاڑے بروٹلی, اور ایک دوسرے چوہان صاحب کو مرڈر کیا ہے, 2 میرے ساتھیوں کو زخمی کیا ہے. باجوہ صاحب, یہ بحیثیت آپ ایک لائر کے کہہ رہے ہیں یا آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے طور پہ بھی یہی سٹیٹمنٹ دیں گے, کیونکہ آپ کا تعلق وہیں سے ہے, ڈسکا سے, اسی سیٹ سے آپ ہیں اور آپ اس بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, ابھی بھی ممبر ہیں آپ اس کے, اور آپ ایم پی اے بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو یہ بتا دیں کس کیپیسٹی میں آپ کی سٹیٹمنٹ کو لیا جائے؟ بیسیکلی تو میں وکیل ہوں اور بطور وکیل ہی اپنی رائے دے رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے, اس نے بڑی سخت زیادتی کی ہے. میں اس کے اسپیل کو سخت ترین الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کو بڑا فوری رسپانس دینا چاہیے. پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ, میں اس پہ بھی انپٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو. حکومت کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ اس کا آپ خود نوٹس لیا. فوری طور پہ نہیں آیا تھا نا, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. فوری طور پہ رسپانس نہیں آیا تھا, ورنہ حالات یہاں تک نہ آتے. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب, قیمتی وقت میں سے. جی, یہ لگ چکی ہے. یہ لوگ یہ جو ملزم ہے, یہ جو مجرم ہے, یہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا اور یہ اس کو عبرتناک سزا ملے گی اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جی بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. جی چوہان صاحب کیا رسپانس دیں گے اس پہ؟ دیکھیں وہ بات اس طرح ہی انہوں نے گول کی ہے, لیکن یہ کیا کیا, نوٹس لے لیا, کیا کر لیا. اگر ایک چھوٹی سی بات ہے, کہیں ایک کسی کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب اس کے گھر چلے جاتے ہیں, اور یہ واقعہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ اس کے ساتھ وکلاء کو دن دہاڑے قتل کر دیا پولیس آفیشل نے سیدھے فائر کر کے. اس کا اگر طاقت کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر صاحب نوٹس لیتے اور اس کو ریسکیو کرتے اور پہنچتے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح فلیئر اپنا ہوتا. حقیقت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جی پلیز. اور اس میں نالاکیاں ہیں, بہت سی ہیں, ہمیں اس کو کیئرفلی دیکھنا ہوگا اور کل کے معاملات کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پرتشدد واقعات سے کرنا. دیکھیں جی, سب سے اہم چیز ہے, میں تو ہمیشہ ایک چیز ریٹروسپیکٹو میں دیکھتی ہوں, دیکھنا چاہیے ریٹروسپیکٹو میں, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی تشدد کے واقعات ہوئے جس میں پولیس انوالو رہی ہے, پولیس ملوث رہی ہے, پولیس کو کبھی کسی قسم کی سزا نہیں ملی اور ان کو حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکٹ کر لیا, کیونکہ وہ حکومت کے حکم کے اوپر ہی سب کام کرتے ہیں. اور اس وجہ سے آئی تھنک
اس وقت یہ اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی کہ قتل و غارت کرے وہ بھی پولیس کرے اور نوٹس بھی اس کا اس طریقے سے نہ لیا جائے جس طرح کے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھے. اس لیے ایسے واقعہ کو اور جو حکومت کا رویہ ہے اس کو میں سختی سے کنڈیم کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے پروٹیسٹ کرنا نہ صرف وکیلوں کو, ساری سول سوسائٹی کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ورنہ آئندہ کی ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان کو ہم پولیس سے ہی بچاتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو پولیس سے جو ہے وہ پروٹیکشن چاہیے ہوگی, اور وہ پولیس جو پروٹیکشن کے لیے ہمارے ہوتی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو یا فیصل آباد کا واقعہ ہو یا ابھی ڈسکا کا واقعہ ہو, اس سے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو یہ سارے واقعات ایسے ہیں جس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں یہ جی آئی ٹیز بننا, جوڈیشل کمیشن اور ان کی کوئی رپورٹ سامنے نہ آنا, میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کچھ صحیح اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کارروائی عمل میں لانی پڑے گی, حکومت کو سوچنا پڑے گا, ورنہ یہ جو تحریک ابھی چلنے جا رہی ہے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کہاں تک بات جائے گی. اللہ رحم کرے اور حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.